بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور 123 امیگرینٹس کو ڈپورٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد بورس جانسن سخت پریشان ہے اور اس نے مدد بھی مانگ لی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ کی حکومت کی طرف سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک اہم تیاری شروع کر دی ہے۔ امیگرینٹس کے لیے بینیفٹس کے بارے میں ایک اہم تھنک ٹینک نے ایک اہم اعلان کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں کر ڈر چکا ہے۔ پاکستان میں دراصل اس مہینے کے مڈ میں یا آخر میں ایک چارٹرڈ طیارہ جو ہے برطانیہ کا، وہ لینڈ ہونا تھا اسلام آباد 123 پاکستانی کو ڈپورٹ کرنے کے ساتھ، لیکن پاکستان کی کابینہ نے اس سمری پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سمری میں وہ چارٹرڈ فلائٹ کو اجازت نامہ ملنا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے، وہ برطانیہ اس معاہدے سے باہر ہو چکا ہے جو یورپی یونین نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا ہے ان کی شہریوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے۔ اب برطانیہ کو ہر ملک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاہدہ کرنا پڑے گا، جو کہ پاکستان کے ساتھ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اب پاکستان کو جب یہ کوئی بھی چارٹر فلائٹ ایسی لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے اسپیشل اجازت لینا پڑتی ہے کابینہ سے۔ تو کابینہ نے ریجیکٹ کر دیا اور کابینہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو امبر لسٹ اور گرین لسٹ میں رکھ کے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا۔ اس وجہ سے پاکستان کوئی بھی اب ایسا اقدام نہیں کرے گا جو کہ برطانیہ کی فیور میں جائے گا۔ اس وجہ سے پاکستان نے انکار کر دیا اور اس سمری کو ریجیکٹ کر دیا اور وہاں پہ سائن نہیں کیے۔ اس وجہ سے اب وہ 123 پاکستانی جو ہے وہ ڈپورٹ ہونے سے بچ جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے اس سمری پہ انکار کیا سائن کرنے سے۔ آنے والے وقت میں برطانیہ اس کے اگینسٹ کیا کر سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان فی الحال ڈٹ چکا ہے اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا جو اس کے اپنے ملک کے اگینسٹ جائے گی۔ اصل میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے اور جو باقی چند ایک ممالک ہیں، ان کا ایک گروپ ہے جو کہ انڈین لابی میں اچھا خاصا انوالو ہے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ یو کے کی جو ہوم سیکرٹری ہیں وہ بھی انڈین نژاد ہیں، جو کہ خاص طور پہ انڈیا کو فیور دیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں ابھی انفیکشن اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن انڈیا میں نیا وائرس بھی آ چکا تھا اور وہاں پہ انفیکشن ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو پہلے ریڈ لسٹ میں رکھا گیا اور انڈیا کو بہت عرصہ بعد ریڈ لسٹ میں رکھا گیا، جب خود انگلینڈ میں کافی زیادہ انڈین وائرس کے مریض بڑھ چکے تھے۔ یہی سیم سچویشن اب ہے کہ پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے اور جو انڈیا ہے اس کو زیادہ انفیکشن ریشو ہونے کے باوجود نکال دیا گیا اور امبر لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ تمام وجوہات باخوبی طور پہ پاکستانی حکمران بھی سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ سیاسی فیصلے ہیں، نہ کہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ یہ فیصلے دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں بھی کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور یہ اہم فیصلہ ہے کہ پاکستان کسی طور بھی اپنے شہریوں کو اب ڈپورٹ جو ہونے والے ہوتے ہیں ان کو ریسیو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بورس جانسن سخت پریشان ہے۔ پارلیمنٹ میں اس نے واویلا بھی کیا ہے اور مدد مانگی ہے فرانس سے، اور کہا ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے کہ فرانس سے آنے والے جو امیگرینٹس ہیں ان کو کس طرح سے روکا جا سکے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ فرانس سے آنے والے امیگرینٹ جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ریکارڈ ٹائم قائم ہوا تھا 828 کا، اس ہفتے 1000 سے اوپر بڑھ چکے ہیں، جو کہ ایک اور ریکارڈ ہے 24 گھنٹوں میں اتنی زیادہ امیگرینٹس آنے کا۔ تو آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتا ہے، جیسے جیسے اب موسم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، ویسے ویسے افغانستان سے مزید لوگ آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے وقت میں امیگرینٹس کی تعداد انگلش چینل کو عبور کرنے والوں کی بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے بورس جانسن سے جب سوال و جواب کیے گئے تو بورس جانسن نے آگے سے یہ کہنا شروع کیا کہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس بارے میں اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے انگلش چینل کی آمد کو روکا جا سکے، اور پریٹی پٹیل جو ہے وہ فرانس کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں انگلش چینل کے ذریعے ان کو روکا جا سکے، لیکن فی الحال کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور نہ ہی ان ممالک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکا ہے اور نہ ہی عنقریب یورپی یونین کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وجہ سے یو کے لیے آنے والا وقت مشکل ترین ثابت ہو سکتا ہے۔
اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے ایک اہم اعلان کیا ہے جس کے بعد انگلینڈ کی حکومت کے لیے نئی پریشانی لاحق ہو جائے گی، اور انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ جو اس وقت ایس این پی پارٹی ہے، اس کی چیئرمین جو خود پرائم منسٹر بھی ہیں اسکاٹ لینڈ کے، ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ وہ لازمی طور پہ 2023 کے اینڈ تک تیاری کر رہی ہیں کہ وہ ریفرینڈم کروائیں گی۔ مطلب یہ کہ 2023 کے آخر میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کا انگلینڈ سے علیحدہ ہونے کے لیے ریفرینڈم کروایا جائے گا، اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں جو بھی رزلٹس آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت مختلف سروس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے جو لوگ ہیں وہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اور یورپی یونین کے ساتھ دوبارہ الحاق کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو کامیابی ریفرینڈم کے لیے نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت جو یو کے کی حکومت ہے، بورس جانسن سمیت باقی جو حکومتی عہدیدار ہیں، وہ کسی طور پہ بھی ایگری نہیں ہو رہی کہ دوبارہ سے ریفرینڈم کیا جا سکے۔ بورس جانسن کا یہ کہنا ہے کہ ایک نسل میں ایک ہی ریفرینڈم ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد نیا ریفرینڈم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف اسکاٹ لینڈ کی جو پارٹی ایس این پی پارٹی ہے، اس کو بھاری اکثریت میں الیکشن میں جیت کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ بھاری اور بڑی اسکاٹ لینڈ کی جماعت ہے گرین پارٹی، انہوں نے بھی ایس این پی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اور دونوں پارٹیز نے مل کے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اسکاٹ لینڈ کو انگلینڈ سے علیحدہ کروائیں اور دوبارہ سے ریفرینڈم کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کی یہ دونوں جماعتیں کتنی حد تک کامیاب ہوتی ہیں، لیکن فی الحال انگلینڈ کے لیے فیوچر میں مزید پرابلمز بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں امیگرینٹس کی بینیفٹس کے لیے ایک بڑا ادارہ جس کو تھنک ٹینک بھی بولا جاتا ہے، اس کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر تو آپ امیگرینٹس کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں کہ انگلش چینل کے ذریعے یا دوسرے راستوں سے اللیگل امیگرینٹس کی جو ہے وہ آمد روکی جا سکے، تو لازمی طور پہ جو بینیفٹس آپ دے رہے ہیں اس کو روک دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بینیفٹس لے رہی ہے امیگرینٹس کمیونٹی، اس کو دیکھتے ہوئے نئے امیگرینٹس آتے ہیں کہ وہاں پہ بینیفٹس ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ یو کے کا رخ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یو کے انٹر ہو رہے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو باقی ادارے ہیں ان کی طرف سے، جو کہ اسپیشلی ہیومن رائٹس اور ریفیوجی اور امیگرینٹس کے ادارے ہیں اور ایجنسیز ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کہ یہ امیگرینٹ صرف اور صرف بینیفٹس کے لیے اس طرف رخ کرتے ہیں، بلکہ وہ اچھی زندگی کے خواب دیکھ کے اور اپنے ملکوں سے مشکلات کا شکار ہو کے یہاں پہ آتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ امیگرینٹ جو ہیں وہ بینیفٹس کی وجہ سے یو کے میں آتے ہیں۔ بہرحال اس تھنک ٹینک کی بہت ساری باتیں جو ہے مختلف حکومتوں نے ایکسیپٹ کی ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تھنک ٹینک کی بات پہ اور ان کے اس اعلان پہ یہ حکومت جو بورس جانسن اور پریٹی پٹیل جیسی شخصیات پہ مشتمل ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی کوئی نہ کوئی اعلان کریں اور سٹیپ لیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی یو کے کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔